آیت ہے نا، یہ پورا رکوع پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور رسول کو چاہتی ہو تو پھر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر تم اپنے گھر میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّہ، اور جاہلیت کے زمانے کی زیب و زینت اور آرائش کی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو جو تمہارے شان کے خلاف ہے، اور رجس میں آلودہ نہ ہو جاؤ، خلاصہ مطلب۔ تو یہ ایک عام پیغام ہے۔ اب ایک دم سے ایک التفات آیا، اسے کہتے ہیں التفات، کہ سب سے یہ کہا جا رہا ہے اب اسی مجموعے میں 4-5 افراد ایسے ہیں جن پر حق کو اعتماد ہے، تو سب سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور ایک دم سے رخ موڑ کے کہا گیا بھئی تم تو وہ ہو کہ تم وہی کرتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تو سب کو حکم دیا جا رہا ہے تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، ایک لسٹ ہے پوری، اور ایک مجموعے کے لیے یہ التفات ہے، واضح التفات ہے کہ اور یعنی اور سے کہا جا رہا ہے تم کرو، اور یہاں التفات یہ ہے ایک مخصوص دائرے کے لیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہاں ایک اور بلندر صلوات پڑھنے یعنی وہاں کیا کہا گیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن، اسی لفظ ارادہ تردن، اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں، آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں، آپ یہ چاہتی ہیں تو ایسا کریں۔ اور یہاں جب التفات کسی دوسری طرف ہوا تو یہ کہا گیا انما یرید اللہ، بس اللہ یہ چاہتا ہے، آپ جو چاہتے ہیں تو آپ کے لیے احکام دیے گئے، اور ان کی ذمہ داری خود حق نے لی۔ یہ صنعت التفات کی ایک خاص مثال ہے، بڑی مثال ہے، یہ ایک بڑی مثال ہے، اور مفہوم کے اعتبار سے جو مثال ہے عملاً نظر آتی ہے کہ جن کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی ان سے کبھی کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوا جس پہ اعتراض کیا جا سکے، اور جن کو پابند کیا گیا تھا ان سے ایسے ایسے اعمال ظاہر ہوئے کہ توبہ کرنی پڑی، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ واضح ہے، یہ جو ہے صنعت اسلوب التفات، کہ ایک دم سے سب سے گفتگو کرتے کرتے اور پھر کسی اور سے گفتگو شروع کر دی جائے۔ یہ ہمارے محاوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے محاورے میں بھی ہوتا ہے۔ اب کوئی باپ ہے فیملی میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، ایک بیٹا ہے بہت لائق اور وہ ہر بات سمجھتا ہے، ذہین ہے، اور باقی چھوٹے نادان بچے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ جو چھوٹے نادان بچوں سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم سے بڑے بیٹے کی طرف توجہ کرے گا تو التفات روئے سخن تبدیل ہو جائے گا، روئے سخن تبدیل ہو جائے گا۔ اب وہ پورے سلسلہ کلام کو ایک ہی معنی پہنا دیجئے تو کوئی معنی بنیں گے؟ کوئی معنی نہیں بنیں گے۔ اور اگر صنعت التفات اور روئے سخن کا خیال کیا جائے گا تو معنی محفوظ رہیں گے، نہ تناقض ہوگا نہ تضاد۔ تو یہی صورتحال ارادے اور مشیت میں ہے کہ عام خطاب کچھ اور ہے، یہ کچھ مخصوص افراد ہیں جو اتنا بلند ذوق رکھتے ہیں اور ایسی نسبت رکھتے ہیں حق سبحانہ و تعالی سے کہ جو واقعاً حقیقتاً جو وہ چاہتا ہے وہی یہ کرتے ہیں، وہی یہ چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تو فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے مگر وہ
جو اللہ چاہتا ہے. لیکن یہ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں رضا اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی جو رضا ہے وہی ہم اہل بیت کی رضا ہے. یہ بات مشیت سے آگے بڑھ گئی. یہ بات مشیت سے آگے بڑھ گئی، اس لیے کہ مشیت کے دائرے میں بعض وہ باتیں بھی ہیں کہ اللہ کی مشیت میں ہوتی ہے وہ بات، لیکن اللہ اس بات سے راضی نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ اس مشیت پر عمل پیرا ہیں جہاں مشیت اور رضا متحد ہے. اس مشیت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں مشیت ہے رضا نہیں ہے. مثلا یہی واقعہ کربلا. اگر آقا امام حسین علیہ السلام اپنی قوت روحانیہ اور قوت اعجاز سے کام لیتے اور بالکل دوسرے انداز سے عمل فرماتے، یعنی تہو بالا کر دیتے زمین و آسمان کو، فتح یاب ہوتے، کوفے سے لے کر شام تک فتح کر لیتے، تسخیر کر لیتے، انداز مختلف ہوتا. مجھے نہیں معلوم کہ حق کی رضا شامل ہوتی یا نہیں. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. لیکن خود کو قربان کر کے اللہ کے اقتدار کو پاک دلوں پر قیامت تک کے لیے قائم کر گئے. اب اس عمل حسینی میں مشیت الہیہ بھی شامل ہے، رضا الہی بھی شامل ہے. یہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ رضا اللہ رضانا اہل البیت. جو اللہ کی رضا ہے، چونکہ اللہ لطیف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ صبور ہے، اللہ شکور ہے، تو وہ جبر کے ذریعے سے اپنا سجدہ نہیں کرانا چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ حسین تلوار چلائیں اور پوری دنیا کو بزور تلوار مسخر کر کے ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوائیں. تلوار کی دھار سے لا الہ الا اللہ لکھوانا رضا الہی نہیں ہے، خون پاک سے لا الہ الا اللہ لکھوانا یہ رضا الہی، یہ رضا الہی. اب جو لا الہ الا اللہ کا نقش ابھرا ہے، جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ جبین وجود پر جو لا الہ الا اللہ ہے، جو متن حیات پر لا الہ الا اللہ ہے، جو پاک دلوں میں لا الہ الا اللہ، یہ حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. بس گفتگو تمام، وقت محدود تھا اور ظاہر ہے کہ میری صحت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن جس سرعت کے ساتھ بہت سے مطالب کہہ سکتا تھا وہ نہیں کہہ سکا. تو انشاءاللہ اب جو چند مجلسیں رہ گئی ہیں اس میں تکمیل بحث کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج آپ سب منتظر ہیں کہ آقا حسن کے اس فرزند پر گریہ کریں کہ جس فرزند کا ظاہری حسن یہ تھا کہ دشمن کی نگاہ میں، عدو کی نگاہ میں بھی وہ چاند کی طرح حسین تھا. یہ ہے وہ مشیت اور رضا کی منزل. مشیت حق میں ہے کہ حسین ذبح ہو جائیں، حسین کے گود کے پالے قربان ہو جائیں، حسین کی نگاہوں کے سامنے حسین کے دل کے ٹکڑے پامال ہو جائیں. یہ مشیت ہے، یہ رضا ہے. اس میں رضا الہی ہے، اور رضا الہی ہے تو بس حسین بھی راضی برضا رب ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ظاہری طور پر جو بشری تقاضے ہیں وہ تڑپاتے ہیں. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ جب